غیاث الدین نام کا ایک بادشاہ تھا. اس کا پورا نام ہسٹری میں ایسا آتا ہے کہ غیاث الدین بلبن. یہ بادشاہ جو ہے، یہ بات ان دنوں کی ہے جب راجستھان میں مغل اور باقی جو حکمران تھے، بادشاہ تھے، راجا تھے، ان کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی. غیاث الدین بلبن ایک قلعہ فتح کر رہا تھا اور اسے بڑی مشکل آ رہی تھی، کیونکہ وہ قلعے کا جو بادشاہ تھا، اس کا نام تو مجھے یاد نہیں ہے، وہ بادشاہ جو ہے بڑی ٹف فائٹ دے رہا تھا غیاث الدین بلبن کو. 3 لاکھ کی فوج کے قریب اس کے تھی، اور اتنی ساری بڑی فوج لے کر جو قلعے پر اس نے جو ہے چڑھاوا کر دیا تھا. لیکن مشکلیں اتنی آ رہی تھی کہ قلعہ مشکل ہاتھ میں ہی نہیں آ رہا تھا، نقصان ہو رہا تھا. غیاث الدین کا کافی پریشان تھا. قلعے کو چاروں طرف سے اس نے گھیر کر رکھا ہوا تھا، کوئی کام کی بات ہو نہیں رہی تھی. اس نے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا اور چلا گیا عراق. عراق میں حضرت غوث پاک کی درگاہ ہے. وہاں جا کر جو ہے اس نے یہ دعا کی کہ یہ قلعہ مجھ سے فتح نہیں ہو رہا، آپ دعا کر دیجیے. اور وہ ایک رات اس نے وہیں گزاری، اور اس رات میں جو ہے اسے خواب میں ایک بشارت دی گئی، ایک قلعے کے لیے تو اتنی دور چلا آیا، اور تیری فوج میں ایک سپاہی ایسا ہے جو آل رسول ہے، تو ان سے دعا کروا لے، تیرا کام ہو جائے گا. اس نے پوچھا کہ وہ خواب میں کہ وہ شخص کا نام کیا ہے، تو بشارت دی گئی کہ اس شخص کا نام حضرت شمس الدین ترک پانی پتی، یہ آل رسول تھے اور فوج میں ایک سادہ سا سپاہی کا عہدہ رکھ کر کام کرتے تھے. خواب میں اس نے پوچھا، حضور صاحب 3 لاکھ کی فوج ہے، اور اتنی فوج میں اس ایک شخص کا نام بڑی مشکل سے نام معلوم ہوتا ہے، اور میں اسے پہچانوں گا کیسے؟ ظاہر سی بات ہے 3 لاکھ کی فوج کافی بڑی ہوتی ہے. اس زمانے میں اگر کھڑے بھی رہیں گے نا تو دور دور تک فوج ہی نظر آئے گی. ایسے وقت میں اسے بشارت دی گئی کہ اب تو واپس چلا جا، جانے کے بعد میں کچھ دن کے بعد میں جو ہے ایک طوفان آئے گا تیری فوج کے اوپر، اور وہ طوفان اتنا بڑا ہوگا کہ سارے تو نے لگائے ہوئے ٹینٹ ہے نا فوجیوں کے، وہ اڑ جائیں گے. ایک ٹینٹ باقی رہے گا، وہ شخص شمس الدین ہوگا. اس شمس الدین سے جا کر تو اپنی درخواست رکھ دے، تیرا کام ہو جائے گا. وہ آ گیا، ادھر فوج میں آیا، جس طرح سے خواب میں بتایا گیا طوفان بھی آ گیا. طوفان آیا ایسا کہ سارے ٹینٹ اڑ گئے. بادشاہ کو ایک ٹینٹ نظر آیا، وہ وہاں چلا گیا. ٹینٹ کے اندر جا کر دیکھا ایک شخص جو ہے قرآن مجید پڑھ رہا ہے، اور اسے خبر نہیں ہے کہ میں آ گیا ہوں ٹینٹ میں بادشاہ ہو کر. کمال کی بات یہ ہے کہ ٹینٹ کا چراغ تک نہیں بجھا تھا، اور نہ شمس الدین کو یہ پتا تھا کہ باہر جو ہے طوفان چل رہا ہے، اور ایسے طوفان میں بادشاہ میرے سامنے کھڑا ہے. ان کو خبر نہیں تھی، اتنے گنگ ہو گئے تھے قرآن مجید پڑھنے میں. بادشاہ نے سلام کیا تو انہوں نے نظر اٹھا کر دیکھی تو سامنے بادشاہ کھڑا ہے، قرآن بازو میں رکھا اور تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے.
भाई एक अदना सिपाही आप यहाँ। बादशाह ने कहा कि मैं गया था इराक और इस किले के पता करने के लिए मुझे बताया गया है कि आप दुआ करिए। शमशुद्दीन ने कहा कि मैंने ऐसा अब तक कोई काम किया नहीं, मैंने ऐसी कभी दुआ की नहीं। बादशाह ने कहा कि आप कर लीजिए, हो जाएगा। बादशाह था, मान लिया बात को। शमशुद्दीन साहब ने दुआ की। दुआ करने के बाद भी उनसे कहा गया कि अब फौज से मैं छुट्टी ले लेता हूँ, आपके लिए मैंने दुआ तो कर दी, मेरी जितनी तनख्वाह बनती है उतनी मुझे दे दीजिए, मैं चला जाता हूँ। बादशाह ने वो बात मान ली और उसकी तनख्वाह उनको दे दी गई और तनख्वाह लेकर ये चले गए। कुछ दूर तक गए होंगे वो शमशुद्दीन साहब और फतह हो गई। फतह होने के बाद शमशुद्दीन साहब को एक अजीब सा फीलिंग्स आई कि मैंने ऐसा कुछ किया तो नहीं था, दुआ सिर्फ इतनी की थी कि अल्लाह, ये बादशाह तो ऐसा कह रहा है, मैंने कभी ऐसी दुआ की नहीं है, फिर भी ये कहता है तो इसकी बात मान ले और फतह दे दे। मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूँ? मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आले रसूल में से कोई भी आदमी होता है ना, कोई भी फ़र्द हो, वो मर्द हो औरत हो, कोई भी हो, उसे छोटा ना समझे। उनके मुंह से जो निकल गया वो होगा ज़रूर। आप इनसे जो है अच्छी तरह से इनका पल्लू पकड़ कर रहे, ज़िंदगी बड़ी अच्छी कटती है, इनसे पंगा मत लीजिए। इनकी दुआएं अपने साथ में रखिए, बड़े काम की चीज़ होते हैं लोग, आपकी आखिरत बना देंगे और आपकी आखिरत बिगाड़ भी देंगे। इनसे पंगा लेंगे, आपको तकलीफ़ होगी, आप तकलीफ़ में हैं, ये तकलीफ़ दूर करेंगे। आले रसूल को मामूली न समझे। क्या लगता है आपको, मैं सही बोल रहा हूँ? कमेंट में मुझे ज़रा बताइए इस बारे में आपका क्या ख्याल है। मिलते हैं।